یہ خسارہ اٹھا لیا. کہنے کا مقصد یہ ہے, آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, یہ ساری رپورٹ سے میں نے ان کو آگاہ کیا اور یہ 3 دنوں کے اندر یہ ساری رپورٹس آئی ہیں, میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, آپ سب بھی انٹرنیٹ سے یہ کر لیں, کنفرم کر لیں. تو خان صاحب نے کہا کہ یہ تو قوم کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے یہ تمام ڈیولپمنٹس. اور دوسرا جو خان صاحب نے کہا وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان میں عدالتیں ہر چیز کو جو ہے خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہی ہے. مینڈیٹ چوری ہوا, کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. اس کے بعد ریزرو سیٹیں جو ہیں این عدالتوں کے ناک تلے جو ہیں وہ ہم سے چھینے گئے. حالات جو کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالتوں کے اس ان ایکشن کے حوالے سے بہت ہی زیادہ بڑا فروختہ ہے. ذاتی طور پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جو میری ذاتی رائے ہے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارا میٹر گیا ہوا ہے, بلکہ کئی میٹر گئے ہیں, حتیٰ کہ وہ میٹر 22 مئی کو ہم نے خان صاحب کی طرف سے پٹیشن دائر کی کہ جتنے بھی یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں ان کی جوڈیشل انکوائری کر لے. آج تک نہ حکومت جواب دے رہی ہے. 9 مئی کو انہوں نے MP الزام لگائے دہشت گرد ہیں, یہ بلوا کیا, اور ایک الزام یہ بھی لگایا کہ شہید کرنل شیر خان کے مجسمے کو ہم نے توڑا. آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنل شیر خان کا مجسمہ ہی نہیں تھا, ہمارے خلاف ہمارے حوالے سے جھوٹ بولا گیا. 22 مئی کو خان صاحب کی طرف سے دائر شدہ پٹیشن, امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ رپورٹ, یورپین کمیشن کی ہیومن رائٹ رپورٹ, اور ہمارا یہ دعویٰ کہ آئیں ثابت کریں IAS جوڈیشل فورم میں کہ ہم 9 مئی کے کرنے والے ہیں یا ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوٹری رول ہے. لیکن چونکہ سارا رول سارا کیا درا ان کا تھا, 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ سے نکال دے تو PTI کے ساتھ یہ حالات ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو آج جن سے ہم گزر رہے ہیں. تو لہذا آج کا دن بھی 9 مئی کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے. یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ عوامل ہوئے, تو آج ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, جب ریزرو سیٹیں چوری ہوئی, ریزرو سیٹیں چوری کروائی گئی تاکہ یہ جو مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ 2 تہائی اکثریت حاصل کر سکیں, اور 2 تہائی اکثریت اب یہ زبردستی کے لے چکے ہیں. اس 2 تہائی اکثریت کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور اس پہ کوئی فیصلہ, کوئی فکسیشن کیس کی نہیں ہو رہی ہے. چونکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے فاضل چیف جسٹس آف پاکستان کا, یہ کہا جا رہا ہے بڑے ہی شد و مت کے ساتھ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اور سپیریئر جوڈیشری کے جو ٹینیور ہیں وہ 2 سے 3 سال تک بڑھایا جا رہا ہے. تو اگر بڑھایا جا رہا ہے تو پھر اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ بینچ کرے جس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا نہ ہو, جو اس کی 2-3 سال کی نوکری اس سے بڑھ رہی ہے. وہ کہاں ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں دے گا, وہ تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہونے دے گا تاکہ یہ امینڈمنٹ جو ہے ہو سکے. یہ دنیا بھر میں قانون و انصاف سے وابستہ ایکنالج یونیورسل پرنسپل ہے کہ جہاں کسی منصف کا ذاتی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے وہ اس مقدمے سے علیحدہ ہو جاتا ہے. تو لہذا ہم دست عرض کرتے ہیں ایوان عدل کے مسند نشینوں سے کہ مقدمے میں بیٹھتے ہوئے یہ ضرور دیکھیے گا کہ اگر 2/3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے مستفید ہونے کی کوئی ریموٹ بھی پاسبلٹی ہے تو خدا رہا اس بینچ میں نہ بیٹھے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا, نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اگر ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو کیا پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے, خان صاحب دوبارہ اوپر آ سکتے جس طرح ان کے تعلقات ہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست اور سیاسی جدوجہد جو ہے اس کا سارا انحصار جو ہے عوام پاکستان کے عملی کردار پہ ہے. اگر پاکستانی جس دن یہ تہیہ کر کے نکل جائیں پورا پاکستان کہ ہم نے 76 سال سے جو ہم سے ناک سے لکیریں کھنچوائی جا رہی ہیں اس کا خاتمہ کرنا ہے, اقتدار بھی عوام کا, اختیار بھی عوام کا, ووٹ بھی عوام کا, بنانے والے حکومتیں گرانے والے وہ ہیں.
एस्टेब्लिशमेंट जो है, और आज से नहीं है, 76 साल से यही। और नतीजा क्या है? ना आपकी फॉरेन पॉलिसी रही, ना आपकी मईशत रही, ना आपका मुल्क मुकम्मल रहा, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी रही, आपका पुलिस का निजाम सड़ गया। ये बताएं आप कि जिस मुल्क की अवाम ने लाई मुश्किलात में आके रुकावटों के बावजूद पीटीआई को वोट के लिए इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी साबित किया है, वो पार्टी इस वक्त ऐसे चूचू का मुरब्बा बनी हुई है कि एक तरफ एक बयान देता है कि फलाना चेयरमैन बन गया, दूसरे दिन दूसरा देता है ये फलाना है, ये गलत है। आज आपकी चेयरमैन से मुलाकात हुई है, क्या इस हवाले से भी मुलाकात इस बात हुई है कि खुदारा अवाम जो मायूस हो रहे हैं आपकी लड़ाइयों की वजह से, उसका भी कोई तरीका कार तय करें या ये इसी तरह चलता रहेगा? इस पे आज खान साहब से मेरी बातचीत हुई और खान साहब ने मुझे दोबारा कहा कि आप जो हैं, अगर पीटीआई की क़यादत आपके हवाले से किसी भी इशू पे कोई आपको उकसाती है या तो आप इग्नोर करें। बल्कि उन्होंने मुझे मिसाल भी दी डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया जहान की गालियां पड़ती हैं, कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि ट्रंप ने किसी को जवाब दिया हो। फिर उन्होंने अपनी मिसाल दी कि मैंने हमेशा इन लोगों को इग्नोर किया है। तो मैं साथ में ये भी अर्ज कर दिया, मैंने कहा लेकिन आप इनको भी तो खामोश कराएं। उन्होंने कहा खामोश होंगे लेकिन नबी होते हैं, तुम ये तरीका अपना लो, इनको इग्नोर कर दो, इससे जो है तुम्हारा कद काट बढ़ेगा। तो लिहाजा आज मैंने खान के साथ बाकायदा अहद किया, मैंने कहा ये कुछ भी कर लें, मैं इनको जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आज मौलाना साहब ने देखिए चेयरमैन पीएससी के हवाले से मैंने तो ये कहा कि खुदारा मुझे पता होता कि इससे इतनी जो है गंदगी बनी है, मुझे दरकार ही नहीं है। क्या इसमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं? दो मोहतरम मुझे आपने मिसालें दी है ना, ये सारी करप्शन आप सामने ला सकते हैं जब आप पीएससी की चेयरमैनशिप में होंगे, उनको कटहरे में लाके। मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है कि सारे काम हर एक के करने के नहीं होते हैं और सारी ख्वाहिश ऐसी नहीं है कि आप ख्वाहिश रखें और पूरी न हो। मेरी इतनी इस्तेदाद, मैंने खान साहब को भी गुजारिश की, मैंने कहा कि जनाब आपने खुद ही मुझे, मेरे फरिश्तों को इल्म नहीं था, बैरिस्टर गौर साहब ने और उमर नियाज़ी साहब ने मुझे आगाह किया कि खान साहब ने आपका नाम दिया है। ये 2 महीने कबल की बात है। जब एन करने का टाइम आया तो 7 दिन पहले जो है मीडिया और कुछ अफराद ने मिल के इसका एक और ये कि फला का नाम है, फला का नाम है। आज भी मैं कहता हूँ मुझे कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी दरकार ही नहीं है, खान की दी हुई थी और खान को मैंने आज कहा। तो सवाफी ने मेरी मौजूदगी में सवाल किया आज कि जी वो उसकी क्या पोजीशन है, तो खान ने कहा कि मेरा नाम बताया कि जी वो हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट है और उन्होंने ये कहा कि कल इसका नाम भी हम दे रहे हैं। ये आज उनकी जनरल से बातचीत हुई। एनीहाउ, मैं एक रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि अगर हमारी पार्टी के किसी भी दोस्त को दरकार है तो मैं वॉलंटियरली उसको छोड़ दूंगा, कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। यानी ये मैंने खान साहब को नहीं बताया, लेकिन मैं वॉलंटियरली छोड़ दूंगा जिस भी मेरे दोस्त को ये ख्वाहिश है कि वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बने। मैंने खान की कास की जंग लड़नी है, पाकिस्तानियों को निकालना है, रोडों पे निकालना है, सड़कों पे निकालना है। मेरे पास कमेटियों के लिए वक्त ही नहीं है। वो भी खान का फैसला था, कोई ये न समझे और ना अपने ज़हन में ये लाएं कि शेर अफजल के लिए कोई कमेटी कोई मानी रखता है। ये तो कमेटी है वज़ीर-ए-आज़म में पाकिस्तान का मसनद भी कोई दे, खान की रिहाई और मैंडेट की रिकवरी, वो मेरे लिए अजीम टारगेट। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आज मौलाना साहब ने एक बार फिर से पीटीआई के साथ बैठने का इशारा दिया और कहा है कि मैं पीटीआई के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद पर कब्जे की बात की थी और सवाबी में इस वक्त आप लोगों का एक कैंप भी लगा हुआ है, कराची में भी ट्रेन मार्च किया गया। क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? आपने कुछ अर्सा पहले 30,000 लोगों को के हवाले से भी बात की थी। क्या कोई लॉन्ग मार्च, कोई मिलियन मार्च की तरफ आप लोग वर्क आउट कर रहे हैं? बिल्कुल, अल्टीमेटली हमने जाना है मिलियन मार्च और फिर धरने पे। ये मैं बबांगे दाखिल कह रहा हूँ। हम आएंगे इस्लामाबाद में, बैठेंगे और वो हमारे एहतजाज के आखिरी मराइल होंगे। या तो हम अपना मैंडेट ले लेंगे और खान को रिहा कर लेंगे, वरना ये लोग जिन्होंने 1 9 मई पहले किया था शायद ये हम पे दूसरी 9 मई कर दें। लेकिन पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन क्राइसिस में निकलने के बाद एक पार्टी बन गई है। इन सख्तियों ने, तकालीफ ने अब हमें ये हिम्मत और हौसला दे दिया है कि ये कुछ भी करें। लेकिन कतई ये जो गंडापुर साहब का बयान है, उन्होंने कहा कि हम कब्जा लेंगे,
تو میں اس کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں، کیونکہ قبضہ انہوں نے ہم سے لیے زبردستی، ناجائز قبضہ کیے، اس حکومت کو ان کا حق ہی نہیں بنتا ہے۔ 17 MNAs کے ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں شیروانی پہن کے آ گئے، میں بھی وزیر اعظم ہوں۔ سنیں نا جی، اس طرح وزیر اعظم نہیں بنتے ہیں، اس طرح وزیر اعظم نہیں ہے۔ یہ کوئی 1 درجن انڈے تو نہیں تھے۔ آپ نے 85-86 MNAs چوری کیے، آپ نے کوئی 150 کے لگ بھگ MPs چوری کیے، آپ نے آئین و قانون، انسانیت، اخلاق اور جمہوری اقدار کا جنازہ نکالا 9 فروری کو، اور اب آپ کہتے ہیں ایک سرسائی زمین بھی ہو نا، 1 مرلہ زمین ہو تو آپ میں سے کوئی دستبردار ہو سکتے ہیں جو اس پہ ناجائز قبضہ کر لے۔ ہم اتنے بڑے مینڈیٹ پہ قبضے کو ہم کہیں کہ ہم آواز ہی نہ اٹھائیں؟ آپ نے قبضہ کیا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ، ہم آپ سے قبضہ لیں گے۔ اپنے گنڈاپور صاحب نے، وزیر اعلیٰ سرد KP نے بڑی بہترین بات کی ہے اور ہم اس کو مکمل ڈٹو کرتے ہیں۔ اچھا شیخ افضل صاحب، آپ نے 9 مئی کو جلسے کی بات کی کہ 9 مئی کو تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ علی امین خان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ڈی خان میں یہ جلسہ کرنا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کو بار بار میں بتا چکا ہوں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا۔ کبھی ہم پہ انہوں نے کہا GHQ پہ اٹیک ہوا، سارے آپ لوگ پنڈی اسلام آباد کے رہائشی ہیں۔ جس جگہ پہ GHQ پہ اٹیک کا مقدمہ ہم پہ بنا ہے، میں اس میں وکیل رہا ہوں، وہ جگہ 1.5-2 کلومیٹر دور ہے GHQ سے، اور انہوں نے کہا جی کہ شہداء کے مجسمے توڑے گئے۔ پورے پاکستان میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک کیمرہ یہ ریکارڈنگ لے آئے کس شہید کا مجسمہ توڑا گیا، یہ بھی جھوٹ تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بلوے اور یلغار کیے گئے۔ اگر بلوے یلغار ہم کرتے تو 25 ورکر ہمارے شہید ہوتے، 4 ہمارے ورکر تھا حیات اپائج، 100 ورکر کو گولیاں لگی، اور آپ کی کسی ایک فوجی یا سپاہی کو خراش تک آئی۔ یہ 9 مئی تھا آپ کا، آپ کے کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے، اتنا بڑا محل، اور نہ پولیس ہے نہ فوج ہے نہ روکنے والا کوئی ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ کے گھر میں فیصل آباد جب یہ الغار ہوتی ہیں وہاں تو اس کو بچایا جاتا ہے۔ ISI ہیڈ کوارٹر فیصل آباد پہ اٹیک ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ کور کمانڈر کے گھر پہ، اور وہ کیمیکل کہاں سے آئے جو ان گھروں کو جلایا گیا؟ ہزاروں کیمرے ہیں کینٹونمنٹ میں، GHQ کے روڈ پہ، پشاور روڈ پہ، پشاور کے ریڈیو اسٹیشن پہ۔ کوئی ایک کیمرے کی فوٹیج 1 سال میں کیوں شیئر نہیں کی گئی کہ یہ جو کوئی PTI والے ہے، یہ PTI والے ہیں؟ اس دن پاکستان بھر میں سیلولر نیٹ ورک بند کیا گیا تاکہ PTI والے اپنے ورکر کو یہ نہ کہہ سکے کہ ادھر نہیں جانا ہے، اور اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ اس دن پورے پاکستان میں کہیں پر 144 نہیں تھی، نہ 10 مئی کو تھی۔ تو کون سا 9 مئی ہے جو ہم نے کیے ہیں؟ ہمارے ورکر آج بھی پابند سلاسل ملٹری کورٹس میں ان جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں جو کیا ہے کہ آپ نے عمارت کو جو ہے، عمارتوں پہ آپ نے خلفشار کیا یا الغار کیا، اور جن ماؤں کے بچے آپ نے مارے، جن کے باپ جو ہیں وہ قبروں میں گئے، جن کے بچے آج بھی یتیم ہیں، اور جن کی آپ نے گھروں میں گھس کے آپ نے لوگوں کو رگیدہ کینچا مارا، وہ خیر ہے۔ آپ کے سامنے سویلین کے کوئی حقوق نہیں ہے، پاکستانیوں کی کوئی حق ڈگنیٹی نہیں ہے۔ 1 سال سے آپ نے قیامت صغریٰ برپا کی ہوئی ہے، کوئی آواز کھولتا ہے مارتے ہو پیٹتے ہو، او بھائی انسانوں کے جانور ہو۔ آپ کی تو کارکردگی بتا دی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے ہیومن رائٹس کے، آپ کے 1 سال کی کارکردگی کا۔ بات یہ ہے ایسے جبر اور فسطائیت کے عالم میں میرا خیال ہے کہ جینے سے مرنا ہی بہتر ہے۔ یہ حالت کیا کی ہوئی ہے ملک کی کہ وہ جناب جس کو پکڑ لیتے ہو بھائی تم بھی MNA ہو گئے ہو، منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، وہ تم بھی MNA ہو گئے۔ ان کمبختوں کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کا قرۂ فعال نکل آتا ہے۔ یہ آپ کا آئین ہے، یہ آپ کا قانون ہے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا جو جس طریقے سے انہوں نے بل اپروو کرایا، ٹیکس ریفارمز ہے، میں اس میں بولنا چاہتا تھا، اسپیکر صاحب نے بات ہی نہیں کرنی دی۔ آپ